السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبینا محمد۔ جی تو ویلکم آپ کو آج کی حدیث نمبر 35 میں۔ تو باب الصبر ہمارا چل رہا ہے اور حدیث ہے وعن عطاء ابن ابی رباح قال قال لی ابن عباس رضی اللہ عنہ الا اریک امرأة من اہل الجنہ فقلت بلا قال هذه المرأة السوداء اتت النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقالت انی اسرع وانی اتکشف فادع اللہ تعالی لی قال صلی اللہ علیہ وسلم ان شئت صبرتی ولک الجنة وان شئت دعوت اللہ تعالی ان یعافیک فقالت اصبر فقالت انی اتکشف فادع اللہ ان لا اتکشف فدعا لها۔ جی تو یہ حدیث مبارکہ ہے ایک خاتون کے بارے میں جن کو مرگی کی بیماری تھی، ان کو مرگی کا مسئلہ تھا۔ تو آئیے اس کو ذرا دیکھتے ہیں ہم حدیث مبارکہ کو۔ تو اس میں جو سب سے پہلے ہیں وہ اس کے راوی جو ہیں وہ عطا بن ابی رباح ہیں۔ تو عطا بن ابی رباح جی عطا بن ابی رباح یہ شاگرد ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ سو قالا کا فائل مس نادیہ دو اسٹوڈنٹس کو بلا لیجئے۔ جی فوزیہ آئیے، ثانیہ آپ بھی ہیں۔ جی جی قالا کا فائل کیا ہے فوزیہ؟ ہوا کہاں جا رہا ہے؟ عطا بن ابی رباح۔ ٹھیک ہے، عطا کی طرف۔ سو عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ نے فرمایا قال ابن عباس۔ ثانیہ ابن عباس کس کا فائل ہے؟ قالا کا فائل ہے سر۔ اور لی میں یا ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ میرے یہ عطا کی طرف جا رہی ہے۔ بالکل۔ سو قال علی ابن عباس، مجھ سے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، رضی اللہ عنہ۔ ٹھیک ہے۔ الا جی اریک جی امرأۃ من اہل الجنہ، آج استفہام ہے، لائے نفی ہے۔ فوزیہ اریکا کون سے باب سے ہے؟ را حمزہ یا باب فعل سے، مضارع متکلم۔ کون سے باب سے ہے؟ باب فعل سے سر، ارا، ارا کا یرید۔ ارا یری باب افعال، دکھانا یعنی متعدی ہو جانا فعل کا۔ رآ جی لازم ہے اور ارا متعدی۔ نہیں، رآ بھی، نہیں، رأیت خالدن، رآ بھی متعدی ہی ہے، لیکن یہ کسی فعل کو یعنی کسی دوسرے کو دکھانا، جی یعنی کسی دوسرے کو دکھانا۔ سو اور رآ میں ہوتا ہے خود دیکھنا۔ سو الا اریکا، اریکا کا فائل کیا ثانیہ؟ اریکا کا فائل سر ارا یوری سے اری اتنی انا دیر میں فائل۔ بتا دیتا ہوں، آنا ہے، کاف مفعول ہے۔ سو مجھے بتائیے جی فوزیہ، انا فائل کون ہے اور کاف مفعول کون ہے؟ الا اوری کا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ انا ہے جو ٹھیک اریکا وہ جو کہہ رہے ہیں، کا عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو انا کے فائل جو ہیں وہ ابن عباس ہیں اور کاف مفعول یہ عطا بن رباح ہیں۔ اوکے، امرأتن مفعول ہو گیا نکرہ، کیا ترجمہ ہوا ثانیہ؟ الا اریک امرأتن، کیا میں آپ کو ایک عورت نہیں دکھاؤں؟ ہاں جی، من اہل الجنہ تھی، من اہل الجنہ کیا بنا جملے میں فوزیہ؟ سر یہ متعلق ہو گیا، یہ صفت بن گیا امرأہ کی، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ جی کیا میں سر آپ ٹھیک ہے۔ کو ایک عورت نہ دکھاؤں جو اہل جنت میں سے ہے؟ فقلت انا فائل، عطا بن رباح کہتے ہیں بلا، یعنی کیوں نہیں، نعم نہیں بلکہ بلا، کیوں نہیں، یعنی مجھے تو دیکھنے کا شوق ہے، دکھائیے کون ہے وہ۔ سو اہل جنت، ٹھیک ہے میوٹ کر لیں، اہل جنت جو ہیں
یعنی ان کو دو طرح سے بیسیکلی اس کی دو نشانیاں ہیں، دو طرح کے ہوتے، دو قسمیں ہیں یوں کہہ لیجئے اہل جنت. میوٹ کر لیں فوزی اور ثانیہ. اوکے، پہلی قسم وہ ہے جس کا قرآن مجید میں بیان ہے، جو کہ عام ہے، یوں سمجھ لیجئے جس میں اللہ تعالیٰ نے جیسے آیات میں فرمایا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک لمن خشی ربہ. تو یہ وہ لوگ ہیں جو جنت والے ہیں، یعنی ہم ان کی صفات سے کہہ سکتے ہیں متقی لوگ ہیں، اعمال صالحہ کرنے والے ہیں، لیکن ہم کسی کو فکس نہیں کر سکتے کہ فلاں جنتی ہے. میں یہ نہیں کہہ سکتا فوزیہ جنتی ہے، میں یہ نہیں کہہ سکتا نادیہ جنتی ہے. آئے میں آپ کو یہ دکھاؤں، کیونکہ کس کا خاتمہ کس بات پر ہونا ہے ہمیں نہیں معلوم. تو یہ وہ قسم ہے جس میں ہم اجتماعی بات کر سکتے ہیں کہ روزے دار اہل جنت ہیں، زکوٰۃ دینے والے، حج کرنے والے، ہم جنرلی بات کر سکتے ہیں. دوسری قسم وہ ہوتی ہے اہل جنت کی، یعنی دنیا میں جن کو بتایا جاتا ہے وہ جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرما دیا ہو، ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہہ دیا ہو کہ یہ جنتی ہیں، وہ دوسری قسم ہے. اس کے بارے میں تو یقیناً صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی ہی موجود ہے. فقلت بلا، کہتے ہیں میں نے یعنی عطا بن رباح کہتے ہیں کہ میں نے کہا. کیوں نہیں؟ قالا کا فاعل ہوا ابن عباس، هذه المرأة السوداء مبتدا مرکب توصیفی مشار الیہ، هذه المرأة السوداء یعنی یہ سیاہ عورت. یہاں سیاہ سے مراد توبیخ نہیں تھی یا کسی کو کمتر سمجھنا نہیں، بلکہ علامت کے طور پر جیسے دو آدمی آ رہے ہوں، ایک کالے رنگ کا ہو دوسرا گورے رنگ کا ہو، تو آئیڈینٹیفیکیشن کی بتانا کہ یہ جو سیاہ رنگ والا آدمی آ رہا ہے. اس کا مقصد کوئی کسی کو برا کہنا نہیں ہوتا، یہ مطلب ان کا رنگ ایسا تھا تو اس لیے انہوں نے کہا کہ هذه المرأة السوداء، یہ جو کالے رنگ کی عورت ہے، اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ خبر بن گیا. عطا یاتی آنا، عطا عطا جو ہے وہ فعل ماضی، اتت یعنی مؤنث بن گیا، یا اس کا فاعل جو چلا گیا هذه المرأة کی طرف. اتت النبی مفعول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں. فقالت، اور انہوں نے کہا، ہیا فاعل پھر وہی عورت، کیا فرمایا؟ انی اسرع، افعلو کے وزن پر، عیب کا وزن ہے صفت مشبہ کا، انا اسم انا یعنی یا نصب ضمیر، انا اسم انا، اسرع خبر یعنی مجھے مرگی ہے، مجھے مرگی کی بیماری ہے. وانی اتکشف، اور مزید دوسرا مسئلہ کیا ہے اسی کے سبب، یعنی آنا اسم ان یا کی نصب، یعنی آنا کی نصب ضمیر یا اسم انا ہے، اتکشف یہ خبر و انا ہے، کاف شین فا مادہ ہے، باب تفعل، اتکشف آنا اس کا فاعل، سو اتکشف، انی اتکشف یعنی بیسیکلی کاف شین فا ہوتا ہے ظاہر ہونا، انی اتکشف میں ظاہر ہو جاتی ہوں. مطلب یہ ہے کہ میرا جو میری یعنی عورہ ہے وہ ظاہر ہو جاتی ہے. یعنی جب مجھے مرگی کا مسئلہ ہوتا ہے تو انسان کو جب مرگی کا دورہ پڑتا ہے تو وہ زمین پر گر جاتا ہے، اور وہ اس کی حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے کہ اس کے کپڑے ادھر ادھر ہوتے ہیں، تو اس کے جو شرمگاہ ہے یا اس کے جو جسم کے حصے، عورت کی تو شرمگاہ کا مسئلہ نہیں ہے، عورت کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ پاؤں سے تھوڑا سا اوپر بھی نظر آ جائے تو وہ تکشف ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہماری معاشرے کی خواتین کو سمجھدار فرمائے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، انی اتکشف میں ظاہر ہو جاتی ہوں. یہ مسئلہ نہیں تھا کہ خدا نخواستہ میرے کچھ جسم کے ایسے اعضاء ظاہر ہو جاتے ہیں جن کا ظاہر ہونا حرام، بلکہ عورت کا تو پاؤں کے جو ٹخنے سے اوپر کا حصہ ظاہر ہو جانا بھی تکشف ہے، یہ بھی تکشف میں آ جائے گا. اللہ تعالیٰ ہماری مسلمان عورتوں کو اتنی سمجھ عطا فرمائے. یہ حدیث یہ نہیں بتا رہی کہ میرا پورا خدا نخواستہ جسم ہی ظاہر ہو جاتا ہے، نہیں، ان کے جسم کا کچھ حصہ ظاہر ہو جاتا تھا تو ان کو پتا تھا کہ میں عورت ہوں، میرے جسم کا حصہ ظاہر ہونا نہیں چاہیے. انہوں نے یہ شکایت کی، یہ تکلیف اپنی بیان کی، انی اسرع و انی اتکشف، مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، مرگی کی تکلیف ہوتی ہے اور میرے جسم کا کچھ حصہ جو ہے وہ ظاہر ہو جاتا ہے. تو انہوں نے اتنا فرما دیا کہ انی اتکشف. فدع اللہ تعالی، امر کا صیغہ ہے، دعا یدعو،
अंत फाइल, अमर का सीगा, लफ्जुल जलाला मफऊल, फदउल्लाह तआला सिफ़तु अल्लाह सुब्हानहु व तआला, ली ये मुतल्लिक़ फ़ेल होगा, फदउल्लाह तआला ली, अल्लाह तआला से मेरे लिए दुआ फरमाइए। क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन शिअति सबरती वलकिल जन्नतु, इन शर्तिया, शिअति इन शिअति शाअ यशाउ चाहना, इन शिअति अंती इसका फाइल, शाअ यशाउ, और सबरती इन शिअति अगर तुम चाहो तो सबर करो, इन शिअति सबरती, सबरती में अंती फाइल फेल माजी, वलकिल जन्नतु तुम्हारे लिए जन्नत होगी, शिबु जुमला खबर मुकद्दम मुब्तदा मुअख्खर, वलकिल जन्नतु तुम्हारे लिए जन्नत होगी। तो इसमें शिअति जुमला तो शर्त है, सबरती जवाब शर्त है। इन शिअति अगर तुम चाहो, सबरती तो सबर करो, नतीजतन क्या होगा, वलकिल जन्नतु तुम्हारे लिए जन्नत है। व इन शिअति, फिर शिअति में अंति फाइल, और अगर तुम चाहो, दऊतुल्लाह तआला मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगा। दऊतु दआ फेल माजी, दऊतु अना फाइल, लफ्जुल जलाला मफऊल, तआला सिर्फ, दऊतुल्लाह तआला अन युआफीका, ये जुमला मफऊल दऊतु यानी क्या दुआ करूंगा। अन मसदरिया आफा युआफी, आफियत अता फरमाना, युआफिया मंसूब हुआ बाब मुफाअला से, आफा युआफी इसका हुआ फाइल जो लफ्जुल जलाला की तरफ आ गया, काफ मफऊल अन युआफिया का कि वो तुम्हें आफियत अता फरमाए। फ़क़ालत उन्होंने जवाब दिया, हिया फाइल, अस्बिरु अना फाइल फेले मुजारे का सीगा मैं सब्र करूंगी। फ़क़ालत और उन्होंने मजीद कहा बाद में, यानी तरतीब के लिए आ रहा, फ़क़ालत कालत का फाइल हिया, और उन्होंने कहा इन्नी अतकश्शफु यानी मेरे जिस्म का हिस्सा जाहिर हो जाता है, सेम जुमला है जो पहले था। फदउल्लाह अल्लाह ताला से दुआ करे, सेम जुमला है जो पीछे आया था, फदउल्लाह अन, अब ये मफऊल है यानी क्या दुआ करनी, फदउल्लाह अल्ला अतकश्शफ, अन मसदरिया लाए नफी, अतकश्शफ मंसूब अन की वजह से, आना इसका फाइल कि मैं जाहिर ना हूं, यानी मेरे जिस्म का जो पर्दा है वो कायम रहे, मेरे जिस्म का हिस्सा कोई नजर ना है। अल्ला अतकश्शफ, फदआ लहा, दआ का फाइल हुआ, लहा हाँ ज़मीर जो उस औरत के लिए, फदआ लहा यानी दुआ का फाइल हुआ जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ गया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए दुआ की। तो देखें, इसमें पहली चीज तो हमने डिस्कस कर ली कि अहलुल जन्ना के बारे में कतई तौर पर बयान करने की सिर्फ एक ही बात मौजूद है, वो ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाही मौजूद हो कि फलां जो हैं वो जन्नती हैं। अदरवाइज जनरली बयान किया जाएगा कि ये जन्नतियों यानी जन्नतियों वाले आमाल हैं, हम किसी के बारे में सर्टिफाई नहीं कर सकते, हम किसी बड़े शेख मौलवी आलिम दीन मुफ्ती के बारे में भी नहीं कर सकते। सहाबा के बाद ये बाब जो है वो बंद है। हाँ, उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं। सहाबा कराम के बारे में जन्नत की बशारत सब के लिए इसलिए है कि कुरान मजीद की आयात उस पर गवाही देती हैं, और कुरान मजीद की बहुत सी आयात मौजूद हैं जो सहाबा के, तमाम सहाबा के लिए बिना किसी फर्क के जन्नत का ऐलान करती हैं। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम सहाबा जो फतह मक्का के बाद भी ईमान लाए वो भी उनमें शामिल हैं, तमाम सहाबा के लिए जन्नत का ऐलान कुरान मजीद की आयात उस पर दलालत करती हैं। बाकी तो किसी भी इंसान के लिए आम तौर पर जन्नत का कह देने का यार वो तो जन्नती है, नहीं, ये हम नहीं कह सकते और इससे गुरेज करना चाहिए। ये कह सकते हैं कि उम्मीद है इंशाअल्लाह, यानी क्योंकि हम नहीं जानते किसी का, इसी तरह हम किसी की जहन्नम का तज़किरा कर सकते हैं कि ये फलां तो जहन्नमी है या फलां तो मुनाफिक है, ये बातें हमें नहीं कहनी चाहिए। जन्नती होना, जहन्नमी होना, मुनाफिक होने के लिए दिल के अंदर दाखिल होना जरूरी है, वो तो हम दाखिल ही नहीं हो सकते हैं। यानी देख लें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने प्यारे सहाबी से नाराजगी का इजहार किया कि क्या तुमने उसका दिल चीर लिया था, तो बताएं वो तो सहाबी थे, और वो उन्होंने अपना जो अंदाजा लगाया था वो बिल्कुल दुरुस्त था उस मौके पर, लेकिन उसके बावजूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे नाराजगी का इजहार किया। और वो सहाबी क्या कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस अंदाज में नाराज हुए, और वो ये कहते हैं कि मेरे दिल ने ये चाहा कि मैं आज से पहले मुसलमान ही ना होता। यानी इन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाराजगी को अपने लिए इतना मुश्किल महसूस किया, क्योंकि सहाबा कराम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाराजगी को गवारा नहीं करते थे। गवारा करने से मुराद है कि उनसे बर्दाश्त नहीं होता, कहते थे वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जरा सी भी तकलीफ दें, उनके अताअत के खिलाफ जाएं,
تو اس دن ان صحابی نے اتنا محسوس کیا کہ کاش میں آج سے پہلے مسلمان ہی نہ ہوا ہوتا، تو یہ دن مجھے نہ دیکھنا پڑتا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاؤں، وہ بھی اتنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اس بات کو دہراتے رہے۔ تو کسی کو کہہ دینا یہ تو منافق ہے، یہ تو جنتی ہے، یہ تو جہنمی ہے، الیاذ باللہ، یہ جملے اور یہ کلمات آج کل ہماری قوم میں، تو اس کو وہ بھی کہہ دیتا ہے جو 5 نمازیں پوری نہیں کر پاتا دن میں، وہ بھی کسی کو جنت جہنم اور منافقت کے سرٹیفکیٹ دے رہا ہوتا ہے۔ تو اس سے بہت پرہیز کرنا چاہیے، نہ پرہیز تو بہت چھوٹا لفظ ہے، بچنا چاہیے، روزہ قیامت بہت بڑا مسئلہ پیش آ جائے گا۔ فقالت انی اسرع، انہوں نے اپنی بیماری کا تذکرہ کیا۔ تو یہاں سے ایک بات یہ بھی ملتی ہے کہ آپ کسی عالم دین، کسی پرہیزگار صالح انسان کو، جس کے صالح ہونے کا آپ کا دل گواہی دے کہ ہاں یہ بڑا صالح آدمی ہے، تو آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ میرے لیے دعا کریں، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کے نیک بندے ہیں، اور یقیناً یعنی ہمارا گمان ہوتا ہے، سو ہم کسی کو فائنل سرٹیفکیٹ نہیں دے سکتے ہیں کسی عام انسان کو، لیکن یہ ہے کہ مثبت گمان رکھ سکتے ہیں، تو ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کیجئے۔ تو دیکھیں رسول، بعض لوگ اس پہ بھی اعتراض کر دیتے ہیں، دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزمان، امام الانبیاء، امام المتقین، امام الصالحین، یعنی جتنے بھی تمام نیک اور اچھی صفات ہے، سب کے امام، سب باتوں میں امام، اور اللہ تعالیٰ کے محبوب۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ عمرے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، تو آپ نے کیا فرمایا انہیں؟ میرے بھائی مجھے دعا میں مت بھولنا۔ مجھے بتائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی دعا کی ضرورت تھی؟ لیکن اس کے باوجود یہ آپ کا تواضع ہے کہ آپ نے عمر رضی اللہ عنہ کو خطاب کس طرح کیا؟ میرے بھائی، میرے بھائی، سبحان اللہ۔ تو عمر رضی اللہ عنہ اس جملے پہ فخر کیا کرتے تھے، جب بھی یاد کرتے تھے اس جملے کو فخر کیا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی نے مجھے کیا فرمایا؟ میرے بھائی مجھے دعا میں نہ بولنا۔ تو اس کا مطلب کسی کو دعا کے لیے کہہ دینا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور کسی نیک آدمی کا بھی کسی دوسرے کو دعا کے لیے کہہ دینا، اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ نہیں، میں عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ مثال کے کو یہ سمجھے کہ میں تو بڑا نیک ہوں تو میں کیوں کہوں کسی کو دعا کے لیے، اصل لوگوں کو تو مجھے کہنا چاہیے۔ تو یہ بھی نہیں، یعنی یہ تواضع ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، رسول ہیں، اس کے باوجود کہہ رہے تھے کہ میرے بھائی مجھے دعا میں نہ بولنا۔ بہرحال تو کسی کو دعا میں کہنا بیماری کی حالت میں، مشکل اور پریشانی کی حالت میں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ کہہ بھی دینی چاہیے، لیکن یہ ہے کہ اصل دعا تو خود ہی کرنی چاہیے انسان کو، کیونکہ جس کو جو درد ہوتا ہے وہ وہی خود محسوس کر سکتا ہے، اور جس تڑپ سے وہ اللہ سے مانگ سکتا ہے کوئی دوسرا نہیں مانگ سکتا۔ البتہ بسا اوقات کسی دوسرے کی دعا کا قبول ہونا، بالکل، یعنی جو اللہ تعالیٰ کا نیک آدمی ہو سکتا ہے وہ مستجاب الدعوات میں سے اللہ تعالیٰ اس کی دعا رد نہ کرتا، اس کے کچھ ایسے خاص اعمال ہوں، تو کسی کو دعا کے لیے کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، مثبت گمان رکھتے ہوئے۔ پھر فرمایا ان شئتی صبرتی، یعنی اب تمہیں جو بیماری ہے اگر تم اس پر صبر کرو تو تمہارے لیے بڑا انعام ہے، یعنی اس کو ایک بڑا انعام دکھایا گیا کہ یعنی اگر میں تمہارے لیے دعا کروں تو دعا سے ہوگا تو یہ کہ تمہاری بیماری چلی جائے گی، لیکن جنت کی گارنٹی تو نہیں ملے گی نا۔ اب ان کو ایک بڑی چیز دکھائی گئی کہ دیکھو اگر تم صبر کرو تو تمہارے لیے اتنا بڑا اجر ہے۔ تو ایک مومن آدمی کہے گا ٹھیک ہے میں صبر کرتا ہوں، آپ اس بارے میں میرے لیے دعا نہ کیجئے، یعنی ان کو بیماری ہے، ایک طویل وقت تک ان کو اس پر صبر کرنا ہوگا، اور اس صبر پر اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید رکھنی ہوگی۔ تو اس سارے بڑے صبر کا نتیجہ کیا ہے؟ وَلَكِ الْجَنَّةُ، تمہارے لیے جنت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا انعام دکھا دیا ان کو کہ یہ ہے تمہارے لیے، اگر تم چاہتی ہو تو یہ لے لو، چاہتی ہے تو میں دعا کر دیتا ہوں۔ تو صاف ظاہر ہے مومن آدمی جنت سلیکٹ کرے گا، ٹھیک ہے بس مجھے کافی ہے۔ دوسرا اس میں یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ انی اتکشف، یعنی انہوں نے اپنی اس مسئلے کو ضرور اہمیت دی کہ میرے جسم کا کوئی حصہ ظاہر نہ ہو، تو اس کے لیے تو ضرور دعا کیجئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں ان کی دعا کی۔ اب دیکھیں ایک عورت کا اپنے جسم کے کسی حصے کے ظاہر ہو جانے پر کتنا زیادہ وہ اہمیت دے رہی تھی، بیماری کے باوجود بھی انہوں نے بیماری پر صبر کر لیا، لیکن اس بات پر صبر نہیں کیا کہ نہیں یہ بات مجھ سے نہیں ہو سکتی، میں اس کو قبول نہیں کرتی کہ میرے جسم کا کوئی حصہ ظاہر ہو۔ ٹھیک ہے، اب آتے ہیں ہم اس اسرا کی طرف۔ یہ جو بیماری ہے مرگی کی، اس کی علماء نے بتائی ہیں 2 قسمیں۔ اس کی ایک قسم تو ہوتی ہے جو
اعضاء یعنی جس کو ہم مسلز کہتے ہیں ان کی وجہ سے کچھ پرابلم ہوتی ہے جسے ہم میڈیکل ریزن کہتے ہیں، یعنی طبی بنیاد پر ایک بیماری ہونا. ٹھیک ہے جی، طبی بیماری ایک تو یہ ایک قسم ہے اس کی طبی ہونا. دوسری قسم اس کی ہوتی ہے جن اور شیطان کی وجہ سے، یعنی جن کا انسان کو متاثر کر دینا، وہ بھی مرگی میں آتا ہے. اب یاد رہے کہ تمام مرگی کے مریض طبی نہیں ہوتے اور تمام مرگی کے مریض جنی نہیں ہوتے. یعنی یہ نہیں ہے کہ اب کسی کو مرگی ہو رہی ہے تو لازمی ہے کہ وہ جنی ہوگا، کہ اس کو جن نے افیکٹ کیا. اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ یعنی کسی کو مرگی ہے تو آپ اسے یہ سمجھیں کہ اسے ہر صورت میں طبی ہی بیماری ہے. دونوں صورتوں میں افراط و تفریط ہے. آپ اس بندے کا معائنہ کروائیں، اس کا ڈاکٹری علاج کروائیں، دیکھیں اگر ٹھیک نہیں ہو رہا، ڈاکٹر اس کو کوئی ریزنز نہیں دے رہے ہیں، تو اٹ مینز یہ پھر ایشو جنات کی طرف سے جو ہے وہ قائم ہے. تو انسان کو چاہیے کہ وہ اس کے بارے میں سوچے اور غور کرے. اچھا، اب بعض لوگ کہتے ہیں جی جن انسان کو کیسے اثر انداز ہوتا ہے؟ تو بالکل ہوتا ہے، کیوں نہیں ہوتا ہے؟ یہ اگر کچھ لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ نہیں ہوتا تو وہ غلط سمجھتے ہیں. قرآن مجید میں موجود ہے الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، یعنی جیسے کسی شیطان نے اس کو چھو کر اس کو کیا بنا دیا ہو، اس کو مخبوط الحواس بنا دیا ہو. یعنی اور اسی کو مرگی کی بیماری کو بھی اس میں شامل کر لیا جاتا ہے. یہ اس کا میننگ لیا گیا ہے کہ انسان کو یعنی شیطان جو ہے وہ تکلیف دیتا ہے. بہرحال اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ یہ جو جن انسان کو تکلیف دیتا ہے، اس صورت میں ضرور کسی عالم سے رابطہ کرنا چاہیے جو اس پر قرآن پڑھ سکے. لیکن اس کا علاج انسان کے اپنے پاس بھی موجود ہے. اس کا علاج اپنے پاس کیا موجود ہے کہ انسان صبح کے اذکار کو لازم رکھ لے. صبح کے جو اذکار اور شام کے اذکار، ان کی مستقل ترتیب رکھے. شام کے اذکار، اب آپ خواتین اور بھائی تو ان کو کوئی مسئلہ نہیں، خواتین کے لیے خاص ایام ہوتے ہیں، ان خاص ایام میں بھی اذکار ان کو ممنوع نہیں ہے. ہمارے ہاں وہ خواتین اذکار بھی چھوڑ دیتی ہیں. تو اذکار لازمی کریں، قرآن کی آیات چھوڑ دیں، اس کے علاوہ جو باقی اذکار ہیں ان کو لازمی اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، ان کو کبھی نہ چھوڑیں. اس پر دوام اختیار کریں، چاہے آپ خاص ایام میں ہوں یا نہ ہوں. تو صبح کے اذکار اور شام کے اذکار کو اور ذکر و اذکار کو، تسبیح کو دن میں کسی وقت بھی نہ چھوڑیں. اچھا، یہاں پر میں آپ کو ایک جو ہے نا ابن تیمیہ کا ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں. تو ان کے پاس ایک آدمی کو لایا گیا جو اس بیماری کا شکار تھا. انہوں نے اس پر جو ہے وہ قرات کی، قرآن مجید کی کچھ آیت پڑھی اور انہوں نے کہا یعنی اللہ سے ڈرو اور نکل جاؤ، کیونکہ وہ جن جو تھا وہ جنی تھی، خاتون تھی. اس نے جواب دیا کہ میں اس آدمی سے محبت کرتی ہوں، میں اسے نہیں چھوڑوں گی. جو ابن تیمیہ انہوں نے کہا کہ یہ تمہیں محبت نہیں کرتا اس لیے تم نکل جاؤ. انہوں نے کہا نہیں، میں اس کے ساتھ حج کرنا چاہتی ہوں. تو انہوں نے کہا یہ تمہارے ساتھ حج نہیں کرنا چاہتا، تم نکل جاؤ. اس نے انکار کر دیا. تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر آیات پڑھنی شروع کی اور مارنا شروع کیا، اور بڑا سخت مارنا شروع کیا. یہاں تک کہ ابن تیمیہ کا ہاتھ جو ہے اس کو تکلیف پہنچی اس مارنے کی وجہ سے، اتنی شدت سے مارا. جن نے جواب دیا میں نکلتی ہوں شیخ کی کرامت کی وجہ سے، یعنی یہ جو تم مجھے پڑھ رہے ہو، میں تمہاری اس کرامت اور تمہارے اس مجھ پر جو قابو آیا ہے اس کی وجہ سے میں نکلتی ہوں. تو شیخ نے آگے سے کہا نہیں، بلکہ تم نکلو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہوئے اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے تمہیں نکلنا ہے، میری وجہ سے نہیں نکلنا. تو انہوں نے پھر اس کو اس بات پر اصرار کرتے رہے کہ تمہیں نکلنا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے. آخر وہ نکل گئی، اور جب وہ نکلی تو آدمی جو ہے وہ جاگ اٹھا، اس کو ہوش آ گیا. تو اس آدمی نے ہوش آتے ہی کہا کہ کیا بات تھی کہ مجھے جناب ابن تیمیہ کے پاس لایا گیا رحمۃ اللہ علیہ. تو لوگوں نے کہا سبحان اللہ، تم نے جو تمہیں مار پڑی اس کو محسوس نہیں کیا، انہوں نے تو تمہیں بڑے سخت مارا ہے. انہوں نے کہا میں نے تو ایک ذرہ بھی محسوس نہیں کیا مار کا. تو اس طرح کی مثالیں کافی موجود ہیں. اب جو مرگی کا مریض ہوگا نا طبی بنیاد پر، جب آپ اس کو ماریں گے تو اس کو لگ پتہ جائے گا، تو انہوں پوچھ لے گا بعد میں. اچھا، پھر بعض لوگوں کو یہ اشکال ہوتا ہے کہ یہ جن کیسے، بھائی کیوں نہیں بات کر سکتا جن؟ کہ جن کو اللہ نے زبان نہیں دی ہے؟
اس کو اللہ تعالیٰ نے ظاہر ہونے سے منع کیا کہ ظاہر نہیں ہو سکتا، وہ اپنا ظاہر نہیں لا سکتا. البتہ وہ کلام کر سکتا ہے، لیکن وہ کلام آپ کے میرے ساتھ تھوڑی کرے گا. اس کے اوپر محنت کرنی پڑے گی، اس کو بلوانے کے لیے اس کو ڈرانا پڑے گا، اس پر آیات پڑھی جائیں گی. تو وہ آیات موسٹلی جو اس پر پڑھی جاتی ہیں وہ آیات ہوتی ہیں جس میں استعاذہ موجود ہو، جس میں جنت جہنم کا ڈراوا موجود ہو، جس میں ان کو نصیحت کی جاتی ہو. ایسی آیات پڑھی جاتی ہیں. تو صاف ظاہر ہے کہ یہ کوئی عالم دین جو ان معاملات کو سمجھتا ہے اور اس کا اس پر تجربہ بھی ہے، کیونکہ یہ تجربے سے ہی ہوگا اور شیوخ سے سیکھنا پڑے گا کون سی ہوتی ہیں. پھر وہ شیخ جو کر رہا ہے وہ اس کے تجربے سے گزرے گا، کسی پر پڑھے گا، پھر اس کو پتہ چلے گا اچھا ہاں ان آیات کے ذریعے ذرا اثر زیادہ ہوتا ہے، ان آیات کے ذریعے اثر ذرا کم ہوتا ہے. تو بعض لوگ جو ہمارے یونیورسٹی میں پڑھ جاتے ہیں نا، تھوڑی ایم ایس سی اور یا ایم فل اور پی ایچ ڈی میں چلے جاتے ہیں، تو وہ اپنے آپ کو پتہ نہیں سمجھتے ہیں کہ شاید سارا سمجھ ان کو ہی آ رہا ہے، اور یہ جو دینی علماء ہیں یہ تو فقط باتیں کرتے ہیں. تو اللہ ان کو سمجھ عطا فرمائے. بہرحال ہر چیز کی حقیقت موجود ہے اور اس کے یعنی ایکسپیرینسز بھی علماء کے پاس موجود ہیں، تو بلا وجہ سے یہ باتیں نہیں کی جاتی. بہرحال الحمدللہ. تو یہ تو رہی جو میں نے آپ سے چند باتیں شیئر کی. اب نیکسٹ جو لاسٹ پورشن ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. لیں جی، امپورٹنٹ ترین پوائنٹ آج کے اس آخری اس میں ابن ابی دنیا کتاب ہے، اس میں سے یہ قول ہے، ذکر رجل عند بعض السلف عالما بشیء، یعنی کوئی ایک آدمی تھا، اس نے بعض اسلاف کے سامنے علماء کی کوئی برائی کی، یعنی علماء کے بارے میں کوئی بری بات کی، بری رائے دی. اس میں غیبت بھی ہو سکتی ہے، کوئی ایسی تنقید جو جائز نہیں تھی، انہوں نے اس قسم کی کوئی تنقید کی. تو فقالا، تو ان کو وہ جو جن کے سامنے اس کا تذکرہ کیا گیا، انہوں نے کہا مہ کم، یہ اسم فعل امر ہے، مہ مطلب رک جاؤ، مت کرو. لا تذکر العلماء بشیء، علماء کے بارے میں کسی بھی بری چیز کا تذکرہ مت کرو، ان کی غیبت مت کرو، ان پر ایسی تنقید نہ کرو جس میں ان کی تحقیر آتی ہو، جس میں ان کی انسلٹ ہوتی ہو، جس میں ان کو برے انداز میں بیان کیا جاتا ہو، ان کے بارے میں لوگوں کو بدگمان کیا جاتا ہو. ایسا طرز کلام مت اختیار کرو. نتیجہ کیا ہوگا؟ فَيُمِيتَ اللَّهُ قَلْبَكَ، اللہ تمہارے دل کو مردہ کر دے گا. سبحان اللہ. آج لوگوں کے مردہ دل اگر آپ دیکھیں اور تھوڑا سا کوئی کھود کرید کرے نا، تو نکلے گا علماء سے نفرت. یعنی قرآن سے دور ہوں گے، خاص طور پہ ادب النبی، ادب اللہ، یعنی اللہ کا ادب، ادب للہ اور ادب للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے وہ دور ہوں گے. یعنی اللہ تعالیٰ کا ادب نہیں کرتے ہوں گے، قرآن کا بھی ادب نہیں ہوگا، حدیث کا بھی ادب نہیں ہوگا، اور اکثریت تو نماز بھی نہیں پڑھتی ہوگی. قرآن تو شاید وہ ہفتے میں ایک دفعہ ٹچ کر لیتے ہوں، اور سارا دن ان سے آپ یعنی پورے پاکستان کے دنیا کے مسائل پر گفتگو کر لیں، بڑی مہارت ہوگی ان کو، اور بڑی ان کی گرفت ہوگی اس بات پر کہ وہ 24 گھنٹے صرف بول سکتے ہیں، کر کچھ نہیں سکتے. یعنی اگر 24 گھنٹے میں پاکستان کے مسائل پر بولتا رہا ہوں تو مجھ سے 24 گھنٹے بعد کو پوچھے تو آپ نے رزلٹ کیا نکالا، تو رزلٹ یہ ہوگا کہ میں اپنے چہرے پہ جوتیاں ماروں. پھر بے واقعی حقیقت میں نے کیا نکالا؟ میں تو کچھ بھی نہیں نکالا، بول کے ہٹ گیا، نتیجہ میرے ہاتھ میں کوئی اختیار ہی نہیں. تو بلا وجہ بولتا رہا. اس بولنے میں کتنوں کی غیبت، کتنوں کے اوپر بہتان، کتنوں کے اوپر الزام، کتنوں کی برائی، کتنا وزن میں نے بڑھا لیا. یہ جتنے آدمی سیاست میں بات کرتے ہیں نا پاکستان میں، سیاست میں، سیاستدانوں کے بارے میں، پاکستان کے مسائل کے بارے میں، اللہ کی قسم یہ ایٹ دا اینڈ آف ڈسکشن اپنے کندھوں پر بہت سا بوجھ لے کر اٹھتے ہیں جس کا آج ان کو پتہ نہیں چلے گا، روزہ قیامت پتہ چلے گا. اور اس بوجھ کے سبب ان کے دل مر رہے ہوتے ہیں، یہ نا امیدی کا شکار ہوتے ہیں، اور یہ آہستہ 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 دین سے نکلنے کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں. کیونکہ جب انسان میں نا امیدی بڑھتی ہے، کیونکہ کنٹرول میں کچھ نہیں ہے نا، وہ فرسٹریٹ ہو رہے ہوتے ہیں، وہ فرسٹریشن بڑھتی ان کو نا امید کرتی ہے. نتیجتاً ایسے نا امید لوگ پھر ملحد بن جاتے ہیں. تو اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. سیاست پہ ڈسکشن بند رکھیں. آپ کہیں بھائی مجھے سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، میری طرف سے یہ جو مرضی کرے، ہمیں ان سے کوئی، جب ہم ووٹ دینے کی باری آئے گی تو ہم دیکھ لیں گے، باقی مزید ان پر ہمیں بحث نہیں کرنی، ہمیں کوئی بات نہیں کرنی. تو اپنی زبانوں کو خاموش رکھیں، فائدہ کوئی نہیں ہے، کوئی نتیجہ نہیں نکلنا، کچھ بینیفٹ نہیں ہے سوائے اپنی زبان کو بھاری کرنے میں. تو موسٹلی دو طرح کے طبقے ہیں جو علماء کے خلاف بولتے ہیں.
اس میں ایک طبقہ ہے جس کا تعلق سیاست سے ہوتا ہے، جو اپنے سیاسی خداؤں کی محبت میں اس حد تک آگے چلے جاتے ہیں کہ وہ اپنے ان سیاسی خداؤں کے سوا باقی سب کو غلط سمجھتے ہیں۔ تو وہ سیاسی خدا کون کون ہے پاکستان میں آپ سب جانتے ہیں۔ تو وہ ان سیاسی خداؤں کی برائی کو خاموشی اختیار کرتے ہیں اور اچھائی کے جھنڈے گاڑتے ہیں، برائیوں پر ایسے خاموش رہتے ہیں جیسے، اور ان کا دفاع کرتے ہیں، ان کی برائیوں کا بھی دفاع کرتے ہیں پازیٹو وے میں، یعنی اس پر بھی وہ دکھاتے ہیں کہ یہ بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دوسرے جو علماء سے نفرت کرتے ہیں وہ مذہبی طبقہ میں شدت پسند ان مین ٹو سے کہ جو بیسیکلی دعوت کا کام انداز تحقیر میں کرتے ہیں، یعنی دوسرے کو بالکل، آپ دوسرے کی رائے کو اگر آپ کو ٹھیک نہیں لگی تو اس پہ ادبی طریقہ بھی موجود ہے خاموش رہنے کا، اس کا علمی جواب دینے کا، گالم گلوچ کرنے کا، اس کو جہنمی ڈکلیئر کرنے کا، اس کو کوئی ایسے القابات دینے کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ وہ شدت پسند ہوتے ہیں جو فوراً کوئی دیکھیں گے، اگر کسی آدمی نے مثال کے طور پہ اگر وہ رفع یدین نہیں کرتا تو سامنے والے نے کر لیا تو وہ کفر تک بات کو لے جاتے ہیں، اس قسم کے شدت پسند۔ اس کا مطلب ان کے پاس نالج بھی لمیٹڈ ہوتا ہے، وہ چیزوں کو فائنلی سمجھ نہیں رہے ہوتے ہیں۔ تو علماء پر ان دو طبقے بات کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، ایک طبقہ ایسا ہے جو علماء پر بات نہیں کرتا۔ آپ دیکھ لیں یہ جتنے میڈیا پرسنالٹیز ہیں، جتنے میڈیا کے یہ سنگرز، ہیروز وغیرہ وغیرہ، میں سب کو نہیں، مطلب میجورٹی آف دیم، اچھا وہ علماء کے بارے میں بالکل نہیں بولتے ہیں، ان سے آپ سوال بھی کر لیں تو وہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب وہ جتنے میڈیا پرسنلز ہیں وہ سارے ان دونوں سے تو پھر بہتر ہوئے نا، ان دونوں سے تو بہتر ہوئے وہ فائنلی، کہ وہ اچھا وہ نہ سیاستدان کی برائی کریں نہ عالم کی برائی کریں، عجیب ان کا منطق ہے۔ تنہائی میں ہو سکتا کرتے ہیں، اللہ عالم بالصواب، لیکن میں نے میڈیا پر بہت کم دیکھا کہ وہ سیاستدان کو برا کہتے ہوں یا علماء کو برا کہتے ہوں۔ بہرحال ان کی منطق اس کے پیچھے کیا ہے، اللہ عالم بالصواب، لیکن بہرحال وہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ اللہ ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے، ہمیں بھی ہدایت عطا فرمائے، اور ان سیاستدانوں کو بھی اور ان شدت پسندوں کو بھی، سب کو اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ تو علماء، آپ کہیں گے کہ میں نے یہ ٹاپک شروع کر لیا اور یہ ختم نہیں ہو رہا، اصل میں العلم والعلماء اس کے آگے اقسام ہے۔ پہلے ہم صرف عالم دین کی بات کر رہے ہیں کہ جو اس کو، یعنی جو اس کے عالم ہیں، جاننے والے ہیں۔ اگلے چیپٹر میں ہم علم کی بات کریں گے، اس کی فضیلت کی بات کریں گے۔ تو یہ چیپٹر بائی چیپٹر، تو جتنی جو یعنی یہ میں چوز کر رہا ہوں، ایسا نہیں کہ میں آپ کو ترتیب سے، ورنہ تو سینکڑوں اقوال موجود ہیں، سارے لائے تو ساری زندگی، سبحان اللہ، علماء کو اللہ جزائے خیر دے، اتنا کچھ لکھ دیا ہے کہ اگر ہم پڑھنا بھی چاہیں یا میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کرنا چاہیں تو میری ساری زندگی لگ جائے گی، ان کی باتیں ختم نہیں ہوں گی، اتنی قیمتی باتیں اور اتنے انداز میں کی ہوئی ہیں۔ تو میں اس میں سے پک کرتا ہوں کہ مجھے کیا بات کرنی ہے جو ہمیں اجتماعی بینیفٹ دے، مختصر بھی ہو اور ہمیں ایک بڑا میسج دے کر چلی جائے۔ تو اس لیے میں اس میں سے پک کرتا ہوں بڑے غور کے بعد کہ یار مجھے اب یہ والا پوائنٹ جو ہے نا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے۔ اس کی ایک سبب یہ بھی ہے کہ میں آپ میں سے ہی ہوں اور آپ مجھ میں سے ہیں، تو یقیناً میں لوگوں کے ساتھ بیٹھتا اٹھتا معاشرے کو دیکھتا ہوں تو مجھے پتا ہے کیا ہو رہا ہوتا ہے، کہاں ضرب لگ رہی ہے، کہاں بات ہو رہی ہے، تو اس انداز سے تھوڑا سا اختیار کر لیتا ہوں۔ بہرحال سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اللہم اغفر لنا جمیعا، اللہم اہدنا جمیعا، آمین رب العالمین۔ اللہم انا نسألک علما نافعا، رزقا طیبا وعملا متقبلا۔ یا اللہ ان تمام علماء کو جزائے خیر عطا فرما جو تیری دین کی خدمت کرتے ہوئے دنیا سے چلے گئے اور تیرے نبی کی سنتوں کی حفاظت کرتے، ان کو لوگوں تک پہنچاتے ہماری اصلاح کرتے کرتے دنیا سے چلے گئے۔ یا اللہ ان علماء کو، ان کی حفاظت فرما، ان کو لوگوں کے شر سے بچا جو آج بھی دنیا میں موجود ہیں، تیرے دین کی خدمت کر رہے ہیں، مختلف اندازوں میں کر رہے ہیں۔ یا اللہ سب کی خدمتیں قبول فرما لے، یا اللہ سب کی خدمتیں قبول فرما کر سب کے لیے جنتیں لکھ لے۔ یا اللہ ان کی دنیا میں ان کے عزتوں کی حفاظت فرما، ان کو ہر طرح کے شر سے بچا، ان کی مالی معاونت فرما کہ وہ کسی سے کبھی حرام لینے کے بارے میں سوچیں بھی۔ یا اللہ تمام دین کی خدمت کرنے والوں، تبلیغ کرنے والوں، دعوت کا کام کرنے والوں کے اعمال کو قبول فرما لے، اور اگر ان میں کمیاں کہیں رہ جائیں تو ان سے درگزر فرمانا۔
یا اللہ ہماری بھی یہ کاوش قبول فرما رہے اور ہمیں اخلاص عطا فرما تیرے لیے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.